الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اللہ اگر توفیق نہ دے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضان محبت آمد تو ہے عرفان محبت عام نہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 2 دسمبر عیسوی 2022 سورت شہر
کالی پور آمبا والی علاقہ بڑی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قرآن کریم کی یہ وہ جامع ترین آیت ہے کہ اللہ آگے بھی فرما رہے ہیں اتقوا اللہ، یعنی کس سے ڈرو؟ بولو محبت سے۔ اور پیچھے بھی اللہ فرما رہے ہیں کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو کس سے ڈرو؟ یہ جتنے ایمان والے سن رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی اور فخر کی بات ہے کہ قرآن جب زمین والوں سے کلام کرتا ہے اور زمین والوں میں ان بندوں سے جن کے پاس ایمان ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو۔ بھئی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ نہیں کہ ہمارا اللہ ہم ایمان والوں سے بات کر رہا ہے، اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر آگے ایک بہت ہی پیارا پیغام پروردگار عالم دے رہے ہیں، اور وہ پیارا پیغام کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ نہیں، جو حافظ قرآن ہے جنہیں یہ آیت زبانی یاد ہے ذرا محبت سے میرے ساتھ پڑھ لو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر دنیا میں آنے والے کو چاہیے وہ یہ دیکھیں کہ اس نے آنے والی کل کی کیا تیاری کی ہے۔ آنے والی بولو، یعنی سنیچر، جی ارے محبت سے صورت والوں، آنے والی کل سے مراد جی قیامت کا دن۔ کون سا دن؟ اللہ والا شاعر بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار، تیری کرنی کے تجھ کو ملیں گے پھل، تیری کرنی کہ تجھ کو ملیں گے پھل، جو آج بوئے گا وہ کاٹے گا کل۔ قرآن نے جس کل کو یاد دلایا، اللہ والا شاعر اسی کل کو یاد دلا رہا ہے کہ اے دنیا میں بسنے والوں، آج اگر اچھی کھیتی کی ہے یعنی اعمال صالحہ کیے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے تو آنے والی کل ہم سب کے حق میں کیسی ہوگی؟ بولو محبت سے، اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں، بغیر حساب کتاب کے اللہ ہم سبھی کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے
وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعملون۔ سورت والو ہمارا مالک پیدا کرنے والا رب العالمین ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے انہوں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کی چال مستانی اور جن کا چہرہ نورانی اور جن کے سینے میں آیات قرآنی۔ سورت والوں کل کی تیاری کرنے والوں نے کیسی تیاری کی ہے، آج عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی کا نام ہے سید ابو صالح بولو جنگی۔ ارے یاد رکھو گے انشاءاللہ، یہ پیران پیر کے والد کا نام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ہے سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ حضرت ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ سخت بھوک لگی ہے، کئی دن ہو گئے کھانا نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اللہ نے ہم پر ایسا فاقہ مسلط نہیں کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے حضرت کلی مجلس میں فرما رہے تھے شیخ زمان دامت برکاتہم علینا کہ میں جب جنت البقیع میں گیا اور وہاں ازواج مطہرات اور آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کی قبروں کے پاس جا کر کھڑا ہوا، آپ فرماتے ہیں بے تحاشا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں زاروں قطار رو رہا ہوں، مجھ سے رونا رکا نہیں جا رہا۔ حضرت سے پوچھا گیا حضرت وجہ، تو فرماتے ہیں مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ ان صاحبزادیوں کی قبروں پر کھڑا ہوں جو کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں، جو کائنات کی سب سے مقدسہ بیٹیاں تھیں، لیکن ان کے فاقے کا حال یہ تھا کہ انہیں سوکھی روٹیاں بھی مشکل سے چبانے کو ملا کرتی تھی۔ آپ ذرا سوچیں انہی کے صدقے میں اللہ نے ہم پر کتنا فضل کیا ہے، کتنا فضل کیا ہے۔ بس دعا کریں اللہ بے برکتی سے حفاظت فرمائے، اللہ محرومی سے حفاظت فرمائے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ کئی دن سے بھوک ستا رہی ہے، فاقے کی حالت ہے، پانی کی سطح پر بہتے ہیں اور ایک سیب دیکھا، وہی سیب آپ تحقیق بھی نہ کر سکے اور کھا لیا۔ علماء نے لکھا کہ بھوک اتنی تھی کہ وقت نے اتنی اجازت نہیں دی کہ پوچھے کہ یہ سیب کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ کس نے؟ محبت سے کہہ دو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے والد نے۔ لیکن یہ وہ حضرات تھے جنہیں ہر وقت
آنے والی کل کی فکر تھی. آج کی فکر بولو, آج کی فکر کہاں کی فکر تھی؟ آنے والی کل کی, آنے والی کل کی, آنے. علماء لکھتے ہیں ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ سیب کھانے کو تو کھا لیا لیکن اب حیران ہے رب العالمین نہ جانے یہ سیب کس کا ہے, نہ جانے یہ کہاں سے آیا, کیسا ہے, میں کھا لیا. اللہ اکبر. کیا بتلاؤں تمہیں, ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. میں پرسوں ایک کتاب دیکھ رہا تھا, حضرت سید شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ بنگال کلکتہ میں ان کے خاص محبت والے تھے, اور حضرت کو بارہا بلا رہے تھے کہ حضرت کلکتہ آئیں, کلکتہ آئیں, کلکتہ آئیں. تو حضرت فرماتے تھے کلکتہ آؤں گا لیکن 3 شرطیں. تو وہ جو آپ کے چاہنے والے تھے, امیر تھے, کوئی حاجی صاحب تھے, بڑا کاروبار تھا ان کا, کارخانہ فیکٹری تھی. کہا حضرت کیا شرطیں؟ کہا 3 شرطیں. کہا کون سی؟ کہا 1 اپنے کرائے سے آؤں گا, نمبر 2 کھانا اپنا کھاؤں گا آپ کا, اور نمبر 3 میں جب وہاں پہنچوں گا آپ کا کوئی ہدیہ قبول نہیں کروں گا. کتنی شرطیں؟ اور صورت والوں کتنی شرطیں؟ کھانا اپنا, کرایہ اپنا, اور کوئی ہدیہ لوں گا. تو وہ جو کلکتہ کے امیر صاحب تھے, حاجی صاحب تھے, وہ کہتے تھے حضرت اگر یہ شرطیں تو پھر نہ آؤ, میں تو بلا رہا ہوں اس لیے کہ خدمت کرنی ہے, مجھے کھانا کھلانا ہے, آپ کو کچھ دینا ہے. دونوں میں ضد چلتی رہی, کئی سال گزر گئے. ایک دن ایسا آیا کہ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ میری جیت ہو گئی اور حاجی صاحب ہار گئے. حاجی صاحب نے وہاں سے پیغام بھیجا تمہارے کرائے سے آؤ, تمہارا کھانا لے کے آؤ, کچھ نہیں دوں گا لیکن آؤ. آپ فرماتے میں جب گھر سے چلا تو میں نے میٹھی روٹیاں پکا لی ڈبہ بھر کے. آپ کے یہاں شاید اس کو پورن پوڑی بولتے, پتہ نہیں, ہمارے بروچ میں ویرمی بولتے ہیں. کہاں ہے منا بھائی, ہے کہ نہیں, کدھر ہے, کیا بولتے ہیں؟ پورن پوڑی, ویرمی. میں منا بھائی کو کبھی کبھی تلاش کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہے کہ بھی نہیں. ویرمی میٹھی روٹی اور ڈبہ بھر لیا. میں اس لیے بھی پوچھ لیا کہ منا بھائی اس پر عمل نہ کرے کہ پھر مول صاحب کو بھی کچھ دینے کی ضرورت نہیں, کھلانے کی بھی ضرورت نہیں, کرایہ بھی ان کا. یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں, ہم چھوٹے لوگ ہیں, بس اللہ عمل کی توفیق دے دے. لیکن ان حضرات کا تقویٰ کس معیار پہ پہنچا تھا, کیا حال طاری تھا. آپ فرماتے میں کلکتہ گیا اور وہ جو میٹھی روٹیاں پکائی تھی اسی سے میں کھاتا رہا, لیکن کلکتہ میں رکنا زیادہ ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روٹیاں سوکھ گئی. تو ایک دن میں حاجی صاحب کے گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ کر وہ سوکھی روٹی نکالی اور یوں مکہ مار کے میں نے توڑا. تو جیسے اس کو یوں مکہ مارا تو اس کی ایک آواز آئی, تو حجیانی ایک دم دوڑ کے دروازے پر آ گئی کہ حضرت کے کمرے میں یہ شور کیسا. تو حجیانی نے چپکے سے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ میں روٹی توڑ کے, وہ کرک روٹی جو چبائی نہیں جاتی, سخت ہو گئی, میں اس کو چبا چبا کے کھا رہا ہوں. تو وہ جو حجیانی ہے اس کی چیخ نکل گئی, وہ زاروں قطار رونے لگی اور روتے روتے کپڑا ڈال کے یعنی برقع ڈال کے میرے پاس آ گئی کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں,
آپ کیوں ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں؟ ہم تو روزانہ نہ جانے کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں اور آپ یہ سوکھی روٹیاں ہمارے گھر میں بیٹھ کے چبا رہے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ حضرت آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ خدمت کا موقع دیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب حجیانی رو پڑی اور اس کے آنسو بہہ گئے، منت سماجت کرنے لگی، تو میں نے اپنا اصول توڑا کہ کوئی بات نہیں، جاؤ کھانا لے آؤ، لیکن جو پکائے وہی لے آنا، جلدی لے آؤ، دیر مت لگاؤ۔ تو حجیانی فوراً کچن میں گئی اور نہ جانے 4-5 قسم کی چیزیں پکی تیار تھی، بڑا گھرانہ تھا، مالدار لوگ تھے، اس پہ کپڑا ڈال کے حضرت کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس پر سے کپڑا اٹھایا، تھوڑی دیر اس کھانے پہ توجہ ڈالی۔ سنو، دل کے کانوں سے سنو، میں نے اس کھانے سے کپڑا اٹھایا، تھوڑی دیر توجہ ڈالی، پھر کپڑا ڈال دیا، اور میں نے حجیانی سے کہا کہ حجیانی یہ کھانا میرے کام کا نہیں ہے، یہ کھانا میرے کام کا۔ حضرت سے پوچھا گیا، حضرت سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ میں نے جب توجہ ڈالی تو مجھے اس کھانے میں شبہ نظر آیا کہ وہ حلال پاکیزہ کھانا نہیں تھا۔ علماء نے لکھا شیخ احمد علی لاہوری یہ اللہ کا وہ ولی ہے جس نے ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا۔ نمازی کے ہاتھ کا کھانا ملتا کھاتے، نہیں ملتا روزہ، کبھی نہیں کھایا۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہیں کل کی فکر تھی۔ آج اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے، ہمارے یہاں تو بس یہ فضا بن گئی ہے کہ لا، ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، لا، کہیں سے بھی لا، پیسہ چاہیے، کھانا چاہیے، مال چاہیے، دنیا چاہیے، حلال حرام اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور الا ماشاءاللہ اگر کوئی بتلانے والا آ جائے تو اوپر سے جرم ہو جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی سیب کھانے کے بعد بہت پریشان ہے۔ مسلمانوں یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں جنہیں اللہ کا قرآن بھی اس طرح یاد کرتا ہے، اور دنیا والوں یہ ہمارے وہ نیک پرہیزگار بندے جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے، یہ اللہ کے لیے جینے والے، اللہ کے لیے مرنے والے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اسی کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ والے شاعر نے بہت خوب کہا، تیری زبان ہو اس کا نام، تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ 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 کر، آپ سبھی میرے ساتھ محبت سے ذکر کر لیں، اللہ 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 کر، اللہ اللہ اللہ
سینہ بر۔ حضرت ابو موسیٰ جنگی رحمت اللہ اس تلاش میں کہ یہ سیب کس کا، ایک باغ میں پہنچ گئے۔ اس باغ کے جو مالک تھے حضرت سید عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی اور پیشانی کے نور سے پہچاننے والے کہ آنے والا بھی کوئی اللہ کا ولی ہے۔ آپ کے والد نوجوان ہیں اور بھر جوانی میں ابھی شادی نہیں ہوئی، باغ میں قدم رکھا اور جاتے ہی پوچھ رہے ہیں مالک کون ہے، تو خادم نے مالک کی خدمت میں پہنچا دیا، یعنی حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ تو عبداللہ صومعی پوچھ رہے بیٹا کیوں آنا ہوا، تو کہنے لگے آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ اس جرم میں آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں میں تیار ہوں، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، میں نے بغیر اجازت کے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ قیامت کے دن یعنی آنے والی کل مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میں ایسے دور میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں جس دور میں اچھے خاصے مسلمان اب یہ بول رہے ہیں کہ مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھے خاصے مسلمان جو دھوکہ دے رہے ہیں، دغا دے رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور انہیں جب یاد دلایا جائے کہ اللہ کے بندے مسلمانوں کل مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ بعض مرتبہ تو ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس کا خوف نصیب فرمائے، اس کا تقوی نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ مرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ عبداللہ صومعی رحمت اللہ نے جیسے سنا کہ ایک نوجوان جس کی پیشانی پر ولایت کا نور چمک رہا ہے اور وہ مجھ سے ایک سیب کے لیے معافی مانگ رہا ہے، آپ سمجھ گئے کہ یہ ہیرا ہے۔ کیا ہے؟ ہیرا ہے، اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے بڑی لجاجت سے کہا کہ بیٹا جرم تمہارا بہت بڑا ہے اور اس جرم کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی اگر تم اپنی آخرت بچانا چاہتے ہو۔ تو آپ نے کہا آپ جو سزا دیں تیار ہوں، آخرت بچ جائے۔ کیا بچ جائے؟ آخرت بچ جائے، آخرت۔ تو آپ نے کہا بیٹا میری ایک بیٹی ہے، قصہ بڑا طویل ہے، میں اختصار سے کہہ رہا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے، آپ کو اس بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا اتنی بڑی سزا؟ چونکہ جس بندے نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں، نکاح کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے جرم اور تیرے گناہ کی سزا میں تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو آپ چونک اٹھے، حیران ہیں کہ اتنی بڑی سزا؟ کہ بیٹا نہیں، اس سے بڑی سزا ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ بیٹا جس بیٹی سے نکاح کرانے جا رہا ہوں وہ آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، زبان سے گونگی ہے اور کانوں سے بہری ہے۔ ایسی اپاہج بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر تم نکاح کرتے ہو تو میں تمہارا گناہ معاف کرتا ہوں، ورنہ تم جانو اللہ جانے۔ نہیں، آپ مجھے کہو کیا آج اس کا 100واں حصہ بھی کسی کو سزا کے طور پر دیا جائے، کیا کوئی تیار ہوگا؟ کتنے بڑے لوگ تھے، آپ نے جب دیکھا کہ مالک اس کے بغیر گناہ معاف کرنے تیار نہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نکاح پڑھنے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، آپ نے اسی باغ میں نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے اسی باغ میں، بولو اور سورت والوں، کہاں نکاح پڑھایا؟ منڈپ میں، میرج ہال میں؟ جی جی،
نہیں پیران پیر کو مانتے ہو تو محبت سے کہو کہ پیران پیر کا نکاح کہاں ہوا؟ منڈپ میں، میرج ہال میں، اور کیا ہزاروں کے کھانے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں۔ سادگی کے ساتھ اسی باغ میں سسر نکاح پر آ رہا ہے، اور نکاح کے بعد حیرانی ہوگی کہ سسر خود جب رات ہوتی ہے اپنے داماد کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا چلو تمہیں تمہاری بیوی کے کمرے تک پہنچا دیتا ہوں۔ کمرے تک پہنچایا اور چلے آئے کہ بیٹا صبح ملیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جن کا نکاح ہوا ہے، آپ کمرے میں گئے تو آپ نے جیسے ہی سلام کیا تو میٹھی آواز میں سلام کا جواب آیا تو آنکھ پھٹ گئی کہ یا اللہ، مجھے تو کہا گیا تھا کہ زبان سے گونگی ہے، یہ تو اتنی میٹھی آواز میں جواب دے رہی ہے۔ تو آپ نے ایک آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں بھی خوبصورت، کان بھی سلامت، زبان بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت۔ تو آپ سمجھے کہ شاید سسر غلطی سے کسی اور کمرے میں لے آئے، تو فوراً مصلی لیا، ایک کونے میں بچھایا، اللہ اکبر۔ کس میں لگ گئے؟ بولو، نماز۔ کس میں لگ گئے؟ علماء لکھتے ہیں ان کی نمازوں کا یہ حال تھا کہ ایک بار شروع ہو جاتے تھے پھر ان کو کوئی نماز سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ بیوی نے دیکھا عجیب شوہر ہے، پہلی رات ہے، پہلی ملاقات ہے، سلام کیا مصلی، تو وہ بھی تو اللہ کی ولیہ تھی، وہ بھی تو بولو اللہ کی ولیہ تھی۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے، جیسی روح ویسا، جی ارے یہی بولتے کچھ اور میں، جیسی روح ویسا۔ اب ہماری جیسی روح ویسا ہمارے ساتھ اللہ نے فرشتہ رکھا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جیسی روح ویسا اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ روح کتنی پاکیزہ ہے، جس روح کا تذکرہ کر رہا ہوں کتنی پاکیزہ ہے، ایک سیب کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے تیار ہو جائے تو کیا اللہ اس بندے کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس پر اپنا فضل نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس پر اپنا احسان نہیں کرے گا؟ علماء لکھتے ہیں کہ جیسے بیوی نے دیکھا کہ یہ تو نماز میں، تو بیوی نے بھی مصلی بچھا دیا، اللہ اکبر۔ دونوں کس میں لگ گئے؟ یاد رکھو، مشائخ لکھتے ہیں نکاحوں کے بعد جب نمازیں جاتی ہیں تو آنے والی اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے۔ یہ پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، نماز پڑھنے میں ایسے لگ گئے کہ فجر کی اذان سنائی دی، جیسے فجر کی اذان ہوئی آپ کمرے سے باہر بھاگے، اپنے سسر کو تلاش کر رہے ہیں، سسر کے پاس چلے گئے، کہا آپ نے یہ کیا ظلم کیا؟ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے غلطی سے کہیں اور پہنچا دیا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا آپ خوش نصیب ہے، اللہ آپ کے صبر کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد، بولو اللہ نے کیا رکھی ہے؟ جب رات سخت تاریک ہو جائے تو پھر دن کا کیا نکلتا؟ اجالا نکلتا ہے۔ ہمیں بھی انشاءاللہ اسی اجالے کا انتظار ہے۔ سختیاں ہیں، حالات ہیں، اللہ نے چاہا تو آسانیاں ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ تو عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ اپنے ہونے والے داماد کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ تمہارے صبر کا امتحان تھا، اللہ نے تمہارے صبر کا امتحان لیا۔ میرے بیٹے سنو، میں نے جو کہا تھا آنکھ سے اندھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقع میں نابینا ہے، مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی ناجائز چیز پر اپنی نگاہ نہیں اٹھائی ہے۔
میرے بیٹے میں نے تم سے کہا تھا کہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے اس زبان سے کوئی غلط کلمہ نکالا نہیں ہے۔ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میرے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک ان کانوں سے کوئی غلط آواز سنی نہیں ہے۔ میرے بیٹے ٹھیک اسی طرح ہاتھوں کا یہ حال ہے کہ میری بیٹی کے ہاتھوں نے آج تک گناہ نہیں کیے اور میری بیٹی کے پیر آج تک گناہوں کی طرف نہیں چلے، اتنی پاکیزہ میری بیٹی ہے۔ میرے بیٹے میں تمہیں ایک نظر میں پہچان گیا تھا کہ تم میری بیٹی کے لائق ہو، میری بیٹی کے قابل ہو، اور اسی لیے میں نے تمہارے لیے سزا تجویز کی۔ بظاہر شکل سزا کی ہے لیکن یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اور یہ تمہارے تقوی کی برکت ہے، پرہیزگاری کی برکت ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں باپ بھی اتنا نیک، ماں بھی اتنی پرہیزگار، تو اللہ نے ان کے بطن سے جو اولاد دی وہ پوری دنیا میں اس وقت جتنے اولیاء تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب کا سردار یعنی کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کو پیدا کیا۔ جب ماں اتنی نیک ہو، باپ اتنا نیک ہو، تو بھئی اولاد عبد القادر پیدا ہوگی کہ نہیں؟ بولو محبت سے۔ علماء لکھتے ہیں جس رات پیدا ہو رہے ہیں آپ کے والد گرامی خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا ابو صالح آج تیرے گھر میں جو لڑکا پیدا ہو رہا ہے ابو صالح وہ میرا بیٹا ہے۔ کیا بشارت مل رہی؟ آج تیرے گھر میں جو لڑکا پیدا ہو رہا ہے ابو صالح وہ میرا بیٹا ہے، اور اللہ نے اسے دنیا کے تمام اولیاء کا سردار بنا کے بھیجا ہے، سردار بنا کے بھیجا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جس رات آپ پیدا ہوئے اس رات جتنے بچے پیدا ہوئے آپ کی برکت سے اللہ نے تمام بچوں کو وقت کا ولی بنایا، وقت کا ولی بنا۔ یہ ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کی چال مستانی، جن کا چہرہ نورانی، اور جن کے سینے میں آیات قرآنی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، آخرت کی فکر نصیب فرمائیں۔ اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد
سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا ٹکنٹا، ان کی دادوں دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے